جناب چیئرمین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جو ہے سب سے پہلے تو جو ابھی کافی اس کے اوپر بات ہو گئی کہ جو سیکٹ امپلائیز ہیں ان کی ری انسٹیٹمنٹ کے اوپر، اور یہ بات بھی ہوئی کہ مطلب کہ جو ملک کے حالات ہیں اس وقت، جو غربت کے حالات ہیں، جو مہنگائی ہے، جو ریکارڈ مہنگائی ہے، ریکارڈ جو ہے وہ ان امپلائمنٹ ہے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ اس طرح کے ہم معاملے دیکھتے ہیں۔ حکومت آئے روز جو ہے وہ ایسی چیزوں کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان امپلائمنٹ اور بڑھے گی، جس کی وجہ سے لوگوں کی نوکریاں اور جائیں گی۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، لیکن میں پھر سوچتا ہوں کہ ظاہر ہے ان لوگوں کو کیا پرواہ، کیا کہتے ہیں، عوام کی پرواہ اگر ہوتی، عوام سے ووٹ لے کے آئے ہوتے تو عوام کی پرواہ ہوتی نا۔ جن کے ووٹ لے کے آئے ہیں انہی کی پرواہ ہے ان کو۔ اگر ہماری اور ان کی جو جدوجہد ہے اس میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، ہماری اور ان کی جدوجہد میں بے اور واؤ کا فرق ہے خالی۔ ہم کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، یہ کہتے ہیں بوٹ کو عزت دو، بس اس کے علاوہ اور کوئی فرق نہیں ہے۔ اور جب تک ووٹ کو عزت نہیں ملے گی جناب چیئرمین، تب تک مہنگائی ہوگی، تب تک بنی گالہ کا 12 لاکھ روپے میں گھر ریگولرائز ہوگا، تب تک جو ہے وہ اشرافیہ جو ان کو لے کے آئی ہے ان کے مزے لگے رہیں گے، غریب سے غریب تر ہوتا رہے گا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اور اس کی یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ دیکھیں کس ڈھٹائی کے ساتھ یہ ہمیں بھاشن بھی دیتے ہیں۔ 30 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں جناب چیئرمین، 30 لاکھ لوگ بے روزگار کر دیے ہیں اس حکومت نے، اور ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ آپ ان سے پوچھیں کہ جی آٹا مہنگا کیوں ہو گیا ہے، یہ کہتے ہیں ای وی ایم کھلاؤ انہیں، عوام کو۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں چینی 110 روپے کلو ہوگی، یہ کہتے ہیں ای وی ایم کھلاؤ عوام کو۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے 70 روپے لیٹر کا پیٹرول چھوڑا تھا، اب 123 روپے کا ہے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کیوں ہوا، ان کے پاس صرف جواب جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی فلانا ادھر چلا گیا، فلانا ادھر۔ یار آپ اپنے کارنامے تو بتائیں، میں وزیروں کے نام لیتا جاؤں اور ان کی کرپشنوں کی کہانیاں بتاتا جاؤں۔ ابھی ریسنٹلی جناب چیئرمین میں آپ کی اس میں لانا چاہتا ہوں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر میں نے 2 سوال پوچھے۔ ایک سوال میں نے یہ پوچھا کہ جو آپ ڈیٹا، بہت بات ہوتی تھی کہ جی ہم نے احساس پروگرام میں پیپل پارٹی نے اور پی ایم ایل این نے اپنے لوگوں کو سارا کچھ بانٹ دیا ہے، تو میں نے سوال پوچھا کہ جو ڈیٹا آپ یوز کر رہے ہیں احساس پروگرام کے لیے وہ کون سے زمانے کا ہے، 2010 کا ہے کہ نہیں ہے؟ تو جو ہماری آنریبل سینیٹر ہیں انہوں نے اس کا جواب تک نہیں دیا۔ اور پھر میں نے دوسرا ان سے ایک سوال پوچھا کہ بھائی ہم نے ایک سسٹم لگایا تھا آئی ٹی کا 27-28 لاکھ روپے کا 2017 میں، وہ والا سسٹم اس حکومت جس میں سارے کے سارے ایماندار اور دیانتدار ہیں یہ آئے، انہوں نے اس سسٹم کی جگہ ایک 68 کروڑ روپے کا سسٹم لگا دیا، اور وہ سسٹم آج تک نہیں چلتا۔ اور جب میں نے سوال پوچھا جناب چیئرمین تو جواب نہیں آیا مجھے، کہتی ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا آپ پوچھ کیا رہے ہیں۔ سمجھ تو آپ کو کیوں آئے گا جب 68 کروڑ روپے آپ کھا جائیں گے اس ملک، غریب ملک کے لوگوں کے، جب لوگ بھوکے مر رہے ہوں گے تو آپ کو ہمارے سوال تھوڑی سمجھ میں آئیں گے۔ آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ صرف اپوزیشن کو گالیاں دو، ان کو برا بھلا کہو، اس کے علاوہ آپ کے ہاتھ میں ہے کیا؟ اور اس کے بعد آپ ہمیں یہاں پہ آ کے کہانیاں سناتے۔ آپ میں سے کس نے پوچھا آج تک عمران خان سے کہ تم نے 2 مرلے کے گھر والوں کو 3 مرلے کے گھر والوں کے گھر گرائے، تم نے 5 مرلے کے گھر والوں کے گھر گرائے اور اپنا بنی گالہ کا مہر ریگولرائز کرا لیا؟ تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم نے اپنا گھر ریگولرائز کرایا۔ تمہارے باپ کا ملک ہے کہ تم ریگولرائز کراؤ گے، باقی لوگوں کے گھروں کو گراؤ گے اور اپنے گھروں کو ریگولرائز کراؤ گے، اور اس کے بعد تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم چپ کر کے بیٹھیں گے اس کے اوپر؟ تو جناب چیئرمین ہم چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جناب چیئرمین کہ ہر جگہ اس وقت ریکارڈ کرپشن ہے، ریکارڈ کرپشن ہے۔ میں نہیں کہتا، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتا ہے عمران خان چور ہے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتا ہے عمران خان چور ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل تو ہم نہیں چلا رہے نا۔ عمران خان جب ہماری حکومت آئی 117ویں نمبر پہ کرپشن انڈیکس پہ تھا، آج 124ویں نمبر پہ۔ بتائیں کتنے وزیروں نے پوچھا ان سے، ہیں کتنے وزیروں نے ان سے یہ پوچھا کیبنٹ کی میٹنگ میں کہ آپ نے اپنا بنی گالہ کا گھر کیسے ریگولرائز کرایا؟ آپ روزانہ غریبوں کی بات کرتے ہیں، آپ لوگوں کو کہتے ہیں ہم روزگار دیں گے، آپ کا اپنا کوئی چیز سیدھا ہے نہیں، آپ دوسرے لوگوں کو بولیں گے۔ اور میرا یہ خیال ہے جناب چیئرمین کہ میں اپیل کرتا ہوں چیف الیکشن کمشنر سے کہ فوراً فنڈنگ کیس کا فیصلہ دیا جائے، فوراً فنڈنگ کیس کا فیصلہ دیا جائے تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ اس حکومت کو لانے کے لیے کہاں سے پیسے لائے گئے تھے۔
کیا یہودیوں کی فنڈنگ آئی تھی؟ کیا باہر کے لوگوں کی فنڈنگ آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ اور یہ جو روزانہ ہمیں بھاشن دیتے ہیں یہ عوام کو بتائیں کہ مہنگائی اتنی انہوں نے کیوں کر دی ہے. تھینک یو جی. جناب علی محمد